بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہی میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو سہارا دیتا اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا۔ اور ایک دن میں صحابہ کے اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے وہ نکل کر واپس گھروں کو جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا کہ شاید وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلائیں، لیکن آپ گزر گئے اور مجھے ساتھ نہ لے کر گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے ان سے بھی صرف اس لیے سوال کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزر گئے اور مجھے ساتھ نہ لے کر گئے۔ پھر میرے پاس سے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو جو میرے دل میں تھا آپ جان گئے اور میرے چہرے کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے اور میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ آپ داخل ہوئے اور میں نے اجازت مانگی تو اجازت دے دی اور میں داخل ہوا۔ آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا تو پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ آپ کے لیے فلاں نے ہدیہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اہل صفا کے پاس جا کر انہیں بلا لاؤ۔ فرماتے ہیں اہل صفا یعنی صفا کے رہنے والے اسلام کے مہمان تھے، نہ وہ کسی کے والی تھے نہ مال کے مالک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز صدقہ کے طور پر آتی تو آپ اہل صفا کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، اور جب کوئی ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو اصحاب صفا کی طرف پیغام بھجواتے، خود بھی اس میں سے لیتے اور انہیں بھی شریک فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اصحاب صفا میں سے تھا۔ ایک دن میرا روزہ تھا اور شام ہوئی تو میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو میں واش روم چلا گیا۔ واپس آیا تو کھانا کھایا جا چکا تھا۔ قریش کے خوشحال لوگ اہل صفا کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ کس کے پاس جاؤں؟ دل نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ میں ان کے پاس آیا تو وہ نماز کے بعد تسبیح کر رہے تھے۔ میں نے ان کا انتظار کیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں قریب ہوا اور کہا مجھے پڑھائیے، حالانکہ میرا ارادہ صرف کھانے ہی کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قرآن کریم کی چند آیات پڑھائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پہنچے تو اس میں داخل ہو گئے اور مجھے دروازے پر چھوڑ دیا۔ میں ٹھہرا رہا اور سوچا کہ کپڑے اتاریں گے، شاید پھر میرے لیے کھانے کا کہیں گے، لیکن میں نے ایسا کچھ نہ دیکھا۔ جب مجھ پر انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو گئی تو کھڑا ہوا اور چل پڑا۔ سامنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور فرمایا اے ابو ہریرہ، آج تمہارے منہ کی بو شدید ہے۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، میرا آج روزہ تھا اور روزہ کے بعد افطار نہیں کیا اور نہ افطاری کے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو اپنی ایک حبشیہ باندی کو بلایا اور فرمایا وہ پلیٹ ہمارے پاس لے آؤ۔ باندی پلیٹ لائی تو اس میں بچا کچا کھانا لگا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے جو تھا وہ پہلے کھایا جا چکا تھا۔ اس پلیٹ کے اطراف میں کچھ باقی تھا اور اس پلیٹ میں کچھ کھانا لگا ہوا تھا، وہ بہت تھوڑا سا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور اسے اتار کر کھانے لگا۔ میں کھاتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ سبحان اللہ۔